بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عافیہ ہے۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تب سے ہمارے گھر کا گزارا ابا کی پینشن پر ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرے ابا سرکاری ادارے میں جاب کرتے تھے اور میری ماں کو ہر مہینے ان کی پینشن مل جایا کرتی تھی، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ میری ماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں ہی بن کر پالا تھا۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے خراب تھی اور وہ ماں کے ساتھ گھر میں ہوتی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی اور ہم دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابا کی پینشن سے ہمارے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں جب میں نے ایف اے مکمل کیا تھا اور اپنی گلی میں بنے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے انٹرویو دینے چلی گئی تھی۔ انٹرویو کے بعد مجھے ٹیچر کی جاب مل گئی تھی اور پرنسپل نے بتایا تھا کہ مجھے ماہانہ 3000 تنخواہ ملے گی۔ میں نے اپنے گھر داخل ہوتے ہی اماں کو بتایا کہ میں کل سے گلی کی نکڑ والے اسکول میں پڑھانے جاؤں گی، مجھے وہاں 3000 کی جاب ملی ہے۔ تب امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر آہستہ سے بولی کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب بیٹی باہر جا کر کمائے گی۔ تب میں امی کی باتوں پر چڑ گئی اور غصے سے بولی، یہ لوگ تب کہاں تھے جب ہماری محدود سی پینشن تھی اور مہینے کے آخر میں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا تھا۔ تب مجھے پتا ہے کہ آپ دکان سے کس طرح سے آٹا لے کر ہمارا پیٹ بھرتی تھی۔ اس وقت تو یہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، تو اب بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کہتے بھی ہیں تو سچی بات ہے۔ امی مجھے ان کی باتوں کی اب کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے، مجھ سے اب گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میری باتیں سن کر امی انتہائی غصے میں آ گئیں۔ تم نے کون سا گھٹ گھٹ کر وقت دیکھ لیا ہے جو مجھے باتیں سنائے جا رہی ہو؟ اچھا بھلا 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر مل جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ امی، زندگی گزارنے کے لیے صرف 3 وقت کا کھانا ہی مل جانا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اور پھر دیگر لوازمات ضروری ہوتے ہیں۔ اچھا تو وہ لوازمات میری رانی کے لیے کیا ہیں؟ امی نے تنزیہ کہا تو میں نے کہا، امی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اتنی گرمیاں اتنی سردیاں ہم پر سے گزری ہیں، ہم نے کبھی کسی سال بھی نیا سوٹ نہیں بنوایا، ہمیشہ لوگوں کی اترن پہنی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے ہمارا یہی حال ہے۔ میرے اسکول کا یونیفارم آپ نے کبھی بھی نیا نہیں بنوایا، وہی پرانا گھسا پٹا یونیفارم جسے نیل لگا لگا کر میں نیلا ہی کرتی رہی، لیکن وہ کہیں سے بھی نیا نہیں لگتا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں نئے اسکول بیگ کے ساتھ آتی ہیں، لیکن میں وہی لنڈے کی پینٹوں سے بنے اسکول کے بیگ لے کر جاتی رہی۔ لیکن اب بس بہت ہو گئی، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میرے پاس ایک اچھا سا بیگ ہو۔ امی میری باتیں غور سے سنتی رہیں اور پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ خاموش ہوئی تو مجھے لگا کہ وہ رضامند ہو گئیں، لیکن جب شام کو بھائی آئے تو امی نے میرے بارے میں ان سے کہا کہ یہ پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہیں، تو بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر قدم نکالنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ تب میں ایک دم غصے سے بولنے والی تھی کہ میری بڑی بہن ساجدہ آپی نے مجھے چٹکی کاٹی اور خاموش رہنے کا کہا۔ میں اس کی طرف پلٹ کر بولی کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہی، ساجدہ باجی مجھے آپ چپ نہیں کروائیں تو اچھا ہے، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ 2-4 پیسے جمع ہو جائیں تو میں آگے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں مزید پڑھائیں گے؟ بس ایف اے کر لیا ہے، یہی بہت ہے۔ بھائی کو غصے سے دیکھ رہی تھی میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں مزید آگے پڑھ سکوں، اس لیے میں اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے جاب کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اسکول میں تو تمام لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور دوسرا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور بولی، لیکن تم مجھے تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ میں ان پیسوں سے اپنے جوتے اور کپڑے خریدوں گی، اور بھائی کو دیکھ کر تم نے اپنا بیان ہی بدل لیا ہے۔ مجھے تو تمہاری باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ صبح کچھ کہتی ہو تو شام کو کچھ کہتی ہو، رات کو کچھ ہوتی ہو تو صبح ہوتے ہی کچھ اور ہو جاتی ہو۔ تب ہی میں غصے سے بولی کہ آپ کو تو ہماری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی امی، لیکن بھائی جان بہت سمجھدار ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ امی، بنا تعلیم کے بھی لڑکی کی کوئی زندگی ہے؟ بات سن کر بولے، ٹھیک ہے تم اسکول میں جاب کر لو، لیکن یاد رکھو کہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سنوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بھائی کی بات کڑوی تو تھی، لیکن میں نے اسے وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا بھی مزید بولتی تو ہو سکتا تھا کہ میرے غیرت مند بھائی کو بہت تکلیف ہوتی۔ اب جو مجھے جاب کی اجازت ملی تھی، اس سے میں ہاتھ دھو بیٹھتی۔
میں کمرے میں آئی تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بہن کہنے لگی، پگلی اب کیوں روتی ہے؟ اب تو بھائی نے بھی اجازت دے دی ہے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھائی کی سمجھ نہیں آتی، وہ خود تو جو مرضی کرتے رہیں، لیکن بہنوں کے حوالے سے یہ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ میں باہر جاب کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، اور میرا بھائی سمجھتا ہے کہ میں باہر اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گی۔ بھلا ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں کیا؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا تو میری بہن ساجدہ مجھے گلے لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی، چلو کوئی بات نہیں، دل پر مت لو، اتنی سی بات پر دل برا نہیں کرتے۔ اور پھر وہ اپنی چارپائی پر جا کر سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ بہرحال میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے بھائی اور امی کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ اب مجھے کل اسکول جانے کی ٹینشن ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اچھا سوٹ موجود نہیں تھا جو میں پہن کر جاتی۔ میں نے اپنی فکر مندی کا اظہار جب اپنی بہن ساجدہ کے سامنے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس کا ایک حل ہے۔ تو میں ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم اپنے کپڑوں کے اوپر میرے گرے کلر کا عبایا پہن جایا کرو اور اس کے اوپر سٹارڈر لے لیا کرو، یوں تمہیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، بھلا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب کپڑے ہی نظر نہیں آئیں گے؟ تو وہ ہنسنے لگی، پاگل لڑکی، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ روز روز نئے کپڑے بنانے کے جھنجھٹ سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو بتاؤ، میں کپڑے بنانے کے لیے ہی تو یہ جاب کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے کہتی ہیں کہ نئے کپڑے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری بہن کہنے لگی، تم ایک ماہ انہی کپڑوں کے ساتھ چلی جاؤ اور جب تنخواہ ملے گی اور اس سے نئے کپڑے بنا لینا۔ مجھے ان کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور میں نے ایسے ہی کیا۔ اسکول کا ماحول اتنا برا نہیں تھا، بس پرنسپل عجیب سخت مزاج کے انسان تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر بری طرح سے بے عزت کرتے تھے۔ میرا رونے کو دل چاہتا۔ جب مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملتی تو میری سب پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن میری تنخواہ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے مجھے تنکا جوڑ کر بھی بچت نہ ہو پاتی تھی۔ بس میں نے پہلے مہینے ہی اپنے لیے نئے سوٹ خریدے تھے، اس کے بعد میری ساری تنخواہ میری پڑھائی پر خرچ ہو رہی تھی۔ کپڑے اور جوتوں کی چاہت تو ایک حسرت ہی بن کر رہ گئی تھی، لیکن ساجدہ باجی کے پلان نے میرا بھرم قائم رکھا تھا، ورنہ تو میری ساری تنخواہ نئے کپڑے اور جوتوں میں لگ جاتی اور میرے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میں اتنا پڑھ لکھ جاؤں کہ میں اچھی نوکری حاصل کروں۔ اسی تگ و ودو میں سوچ و بچار کرتی رہتی اور اپنی پائی بچا کر رکھتی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسکول جاب میں آپ چاہیں کتنی ہی محنت کر لیں، لیکن آپ کو اس کا اچھا صلہ اچھی تنخواہ کی صورت میں نہیں دیا جاتا، بلکہ ان مالکان کا جب دل چاہتا ہے چھوٹی سی غلطی پر آپ کو اسکول سے باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ آپ کی ساری محنت جو آپ نے اسکول کے بچوں پر لگائی ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اپنے اسکول کی 2-3 ٹیچرز کو، جن کو یہاں پر تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، ایک معمولی سی غلطی پر انہیں اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور جب وہ روتے ہوئے یہاں سے نکلی تھیں تو مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے حد ضرورت مند تھیں۔ اپنے گھر کی پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن اسکول کے مالکان نے کبھی کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ یہ دونوں ہی بہت ہی محنتی ٹیچر تھیں۔ ان کے اسکول سے نکلنے کے بعد جو پہلی سوچ مجھے آئی وہ یہی تھی کہ مجھے اسکول کی جاب تک خود کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ ساتھ ساتھ کوشش کر کے اگر کہیں اور اچھی جاب ملتی ہے تو مجھے وہ بھی کر لینی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اسکول کے علاوہ کسی اور جگہ پر جاب کرنے کی اجازت نہ ملنی تھی۔ وقت اپنی دھیمی چال کے ساتھ چلتا رہا۔ میرا BA مکمل ہونے والا تھا۔ ساجدہ باجی کا رشتہ آ گیا۔ میں نے پہلی بار زرد چہرے والی اپنی ساجدہ باجی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر اٹھتے دیکھی تھی۔ تب میں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، ساجدہ باجی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، اور وہ خوشیاں جو وہ اس گھر میں رہ کر کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں، وہ سب انہیں اپنے اگلے گھر میں مل جائیں۔ یہ رشتہ نہایت مناسب تھا۔ ہماری ہی طرح کے تھے، نہ زیادہ امیر اور نہ ہی زیادہ غریب۔ ان کے ہونے والے شوہر ایک فیکٹری میں ملازم تھے، فیملی بھی کوئی خاص بڑی نہ تھی۔ تب امی نے بھائی سے مشورہ کر کے باجی کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ ساجدہ باجی کے جہیز کے لیے امی نے جو پیسے تھوڑے جوڑ رکھے تھے، اس سے کچھ نہ کچھ کرنے لگی تھیں۔ لمبا چوڑا جہیز تیار کرنے کی استطاعت تو ہماری بالکل نہ تھی، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے لیا گیا تھا۔ ساجدہ باجی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں اس رات اپنے کمرے میں پھوٹ کر روئی، کیونکہ میں بچپن سے اب تک ساجدہ باجی کے ساتھ ہی سوتی رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتی تھیں۔
لیکن آج میں اکیلے رو رہی تھی اور مجھے سینے سے لگا کر چپ کرانے والی باجی جو ہمیشہ مجھے تسلی دے کر میری امید اور حوصلے کو بڑھا دیتی تھیں، آج وہ مجھے کہیں نظر نہ آ رہی تھیں۔ ایسے میں نے ان کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگی، لیکن شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔ اسی لیے ایک ماہ کے اندر ہی ساجدہ باجی کی شادی شدہ زندگی میں ہم دن رات دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے تو ہمیں کبھی اپنی بہن کی کسی بھی کمی کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن ان کا شوہر انہیں اٹھتے بیٹھتے کبھی لنگڑی تو کبھی معذور کہہ کر انہیں ذہنی اذیت دیتا رہتا، اور بہنوئی کا ایسا بار بار کہنے پر ہمیں بھی احساس ہوا تھا کہ حالانکہ اس میں باجی کا کوئی قصور نہ تھا، قصور اگر تھا تو وہ بھی تو صرف یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے صحیح چل نہیں پاتی تھیں، یعنی ان کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے چھوٹی رہ گئی تھی اور ان کی چال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا، لیکن اگر وہ اونچی ہیل والا جوتا پہن لیتی تو یہ فرق بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے بہنوئی اٹھتے بیٹھتے انہیں یہ طعنہ دیتے رہتے اور میری بہن اکثر ان کی باتوں کو سن سن کر رو پڑتی۔ اللہ نے ان کو اوپر ترے 3 بیٹیاں بھی دے دی اور ایک دن ان کے خاوند نے بغیر کسی وجہ کے انہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے دی۔ اپنی بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی کی شادی اس وقت ہو چکی تھی اور میری بھابھی زبان کی نہیں بلکہ مزاج کی بھی انتہائی تیز تھیں۔ باجی جب اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو بھابھی کا موڈ بے حد خراب رہنے لگا۔ انہی حالات میں میرا بھی نکاح ایک جگہ طے ہو گیا، لیکن میری رخصتی نہ ہو سکی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر باہر چلا گیا تھا اور وہاں سے اس نے 6 مہینے کے بعد بغیر کسی وجہ کے مجھے بھی طلاق بھیج دی تھی۔ اسی دوران میں نے بہت ساری چھوٹی بڑی نوکریاں کی کیونکہ اب بھائی نے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا تھا اور امی تو بھابھی کی ہی زبان بولتی تھی۔ وہ ہماری دل آزاری تو کر لیتی لیکن اپنی بہو کو کچھ نہ کہتی اور ہر وقت اپنی بہو کی سائیڈ لے کر ہم دونوں بہنوں کو ذلیل کرتی رہتی تھی۔ باجی نے کپڑوں کی سلائی کا کام پکڑ لیا تھا، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ یہ کام مسلسل کریں۔ دوسری طرف بھائی نے باجی کو الگ کر دیا تھا، اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ دے دیا۔ میں امی پر بہت خفا ہوئی کہ باجی کو آپ نے الگ تو کر دیا ہے لیکن وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائیں گی؟ اوپر سے آپ بجلی اور گیس کا بل بھی ان سے لے رہے ہیں، یہ تو شدید ناانصافی ہے۔ یہ بات میں امی سے کر رہی تھی لیکن میری بھابھی نے سن لی اور پھر میری شامت آ گئی۔ بھابھی کے ذریعے یہ بات جب بھائی تک پہنچی تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا، اگر تمہیں زیادہ ہمدردی ہے تو اس کا خرچہ تم اٹھا لو، میں اس کی ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا لیکن امی منہ موڑ کر بیٹھ گئیں۔ تب میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اپنی بہن کو یوں سسکتا تڑپتا ہوا نہیں دیکھوں گی اور جہاں تک ہو سکا اپنی اس غریب بہن کے لیے اتنا ضرور کروں گی کہ اس کے بچے بھوکے نہ مریں۔ ان دنوں مجھے اپنی سہیلی کی توسط سے ایک نجی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس کی جاب کا پتہ چلا تو میں بھی وہاں انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا قد کاٹ اور رنگ روپ اچھا تھا تو مجھے 1 ہفتے کے اندر کال موصول ہوئی اور مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے یہ خبر جب باجی کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس دن میری بہن کے گھر میں آٹا ختم تھا تو میں نے چپکے سے بھابھی کے پوشن میں آ کر ان کے سے تھوڑا سا آٹا نکالا اور جا کر باجی کو دے دیا کہ وہ روٹیاں پکا کر بچوں کو دے دیں کہ وہ بھوکے ہیں، لیکن خدا جانے یہ بات امی کو کیوں ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے بھائی سے میری شکایت لگا دی اور اس دن کے بعد کچن کو تالا لگنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی پر اتنا حیران نہ ہوئی جتنی حیرانگی مجھے اپنی سگی ماں پر تھی کہ وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر کیسے اپنا پیٹ بھر سکتی ہے۔ بھائی تو چلو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، لیکن امی اگر چاہتی تو ساجدہ باجی کی مدد کر سکتی تھی، لیکن خدا جانے ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے کیسا سخت دل رکھا تھا، انہیں اپنی بیمار بیٹی پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اب ہماری زندگی بس اپنے بل بوتے پر ہی گزرنی ہے۔ بھائی اور امی کی طرف سے ہمیں اب کوئی مالی سپورٹ نہیں مل سکتی۔ امی اور بھائی نے میرے جاب کی مخالفت تو بہت کی تھی لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس ایئر لائن میں میری جاب شروع ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور میں اپنے جاب سے اس لیے مطمئن تھی کہ میرے مالکان میری کارکردگی پر نہ صرف خوش تھے بلکہ مجھ پر یقین کرنے لگے تھے۔ ہماری ایئر لائن پر بہت امیر کبیر لوگ سفر کرتے تھے۔ دوران پرواز وہ اپنی چیزیں خاص کر موبائل استعمال کرتے کرتے
اپنی سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ٹیبل پر انتہائی لاپرواہی سے رکھ دیتے اور سو جاتے تھے۔ میں آتے جاتے کئی بار ان لوگوں کو دیکھتی اور ایک دن میں نے بہت خاموشی کے ساتھ جہاز لینڈ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک کسٹمر کا موبائل اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور باتھ روم میں جا کر اس کو فوراً بند کر دیا۔ دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد میں نے وہ موبائل چپکے سے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر فروخت کر دیا۔ یوں میرے پاس ایک اضافی رقم آ گئی اور بس پھر تو یہ سلسلہ جیسے چل ہی پڑا تھا۔ مجھے پیسوں کا یہ لالچ اس لیے بھی بڑھ گیا تھا کہ میری زندگی کا واحد مقصد باجی اور ان کے بچوں کو اچھی زندگی دینا تھا۔ میں انہیں یوں بے بس لاچارہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کسٹمر اپنی چیزوں کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کو مجھ پر شک رہنے لگا تھا، کیونکہ تمام ایئر ہوسٹس میں سے نئی میں ہی تھی اور جب سے میں آئی تھی تب ہی سے شکایتوں کے انبار بھی لگنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں ہر بات سے بے خبر اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک بار میں نے میز پر رکھے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سے پاؤچ کو اٹھا کر اپنے کیبن میں چھپا دیا، لیکن بدقسمتی سے اس پاؤچ کو کھول کر دیکھنے کا مجھے وقت نہ ملا۔ میں نے وہ پاؤچ ایسے ہی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اچانک شکایتیں بڑھنے کی وجہ سے ایک دن انتظامیہ نے مجھے جہاز میں سوار نہ ہونے دیا اور روک لیا اور مجھے کہا کہ اب میں انہیں اپنے کمرے کی تلاشی دوں۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے کر آئی، جہاں پر انہوں نے میرا وہ بیگ دیکھ لیا جس میں میں چرائی ہوئی چیزیں ڈالا کرتی تھی۔ اچانک انہوں نے وہ بیگ جب ہاتھ میں لیا تو مجھے لگا کہ سب ختم ہو جائے گا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اللہ سے مدد طلب کرنے لگی اور دل میں کہا کہ اے اللہ، اس بار مجھے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ پھر تصور میں اپنی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھنے لگی، جو میرے آسرے پر کھل کر سانس لینے لگے تھے، جو اب قدرے بہتر کھانا کھانے لگے تھے۔ میری بہن کا علاج چل رہا تھا، وہ اب کافی بہتر تھی۔ مجھے لگا اب عزت تو جائے گی اور ساتھ ہی یہ نوکری بھی چلی جائے گی اور پھر شاید ایسی نوکری مجھے کبھی نہ مل پائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے بیگ کی تلاشی لینے کے بعد وہ دونوں افیسر مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ انہوں نے مجھ پر شک کیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے بیگ میں غلاف کعبہ کا ایک پیس پڑا ہوا ملا تھا۔ جانے کیوں اللہ کے گھر کا غلاف دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رو پڑی۔ میرے اللہ نے مجھ پر کیسا پردہ ڈالا تھا، یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو میری پول کھل سکتی تھی، لیکن میں قربان جاؤں اللہ پر کہ اس نے میری نیت دیکھی۔ میں نے اس وقت سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں ان پیسوں سے 3 بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن میں اب کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلوں گی، کیونکہ اللہ بھی بار بار ہماری غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا تھا میں سنبھل جاؤں اور سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ میں اب جتنا بھی کماتی لا کر اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں۔ میری بھانجیاں بہت اچھے اسکول میں پڑھنے لگی تھی۔ گھر میں روز روز کے جھگڑوں کی وجہ سے میں اپنی بہن کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن میں ہر ماہ اپنی ماں کو کچھ نہ کچھ رقم بھجوا دیا کرتی تھی، کیونکہ یہ میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی اپنی بہن اور اس کی بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے وقف کر دی۔ میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنی بہن کی بیٹیوں کی زندگی بنا ڈالی۔ آج وہ تینوں ایک بہت اچھے محکمے میں افسر بن گئی ہیں اور میری عزت اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتی ہیں، اور انہیں اس مقام پر دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے دنیا جہان کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں، کیونکہ سچ کہتے ہیں اللہ بھی تو ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سی سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔